حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے کوئی باہر اٹھتا دیکھا تو جان گئے کہ ملکہ بلقیس صبا اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ اس وقت وہ محل سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ وہ میرے دربار کی شان و شوکت کے ساتھ ساتھ پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے۔ اس لیے آپ نے اپنی مجلس میں، جہاں آپ صبح سے دوپہر تک مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے اور جہاں جن و انس سب ہی شریک ہوا کرتے تھے، فرمایا کہ کیا ملکہ بلقیس صبا کا تجسس کی پیش و قیمت اور نادر ہونے کی بہت شہرت ہے۔ ملکہ کے میرے دربار میں پہنچنے سے پہلے یہاں کوئی لا سکتا ہے؟ کیونکہ جب وہ یہاں آ جائے گی ایمان لے آئے گی، پھر اس کا مال ہم پر حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ایک طاقتور اور سرکش جن جو ایک بڑے پہاڑ جتنی جسامت رکھتا تھا وہ بول پڑا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کا دربار برخاست کرنے سے پہلے اس تخت کو اٹھا کر یہاں لا سکتا ہوں۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ میں بہت ہی ایماندار ہوں، وہ ذخیرہ جوہرات سے مزین تختہ سے کوئی چیز چراؤں گا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن و انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتیں رکھتا ہے۔ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ بیت المقدس سے مغرب یمن جائے اور 1500 میل کا فاصلہ 2-4 گھنٹوں میں طے کر کے تخت یہاں پہنچائے، اور تخت بھی کوئی عام معمولی نہیں، نہایت ہی وسیع العریض اور وزنی، جسے اٹھانا فرد واحد کے بس کی بات نہیں۔ اور پھر تخت بھی وہ ملکہ نے سب سے زیادہ حفاظت کے ساتھ شاہی محلات کی وسط میں ایک محفوظ محل میں مقفل کر رکھا تھا، چنانچہ خود اس کے لوگوں کی رسائی جہاں خود اس کے لوگوں کی رسائی ممکن نہ تھی۔ مجلس شورا میں موجود ایک شخص بول اٹھا، یہ وہ شخص تھا جسے کتاب کا علم عطا کیا گیا تھا۔ آپ کی پلک جھپکنے سے بیشتر میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں حاضری کر سکتا ہوں۔ یہاں چند سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا، کتاب کون سی تھی، علم کیا تھا۔ بعض افراد کا خیال ہے یہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا اور وہ معجزہ دکھا سکتے تھے۔ بعض مقامات پر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقرب صحابی بتایا گیا ہے۔ اس کا نام آصف تھا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور نسلی انسانی سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن عباس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے، آپ کی خالہ زاد تھے، ولی اللہ تھے اور اسم اعظم جانتے تھے۔ کتاب کے علم سے مراد غالباً اسم اعظم کا علم ہونا ہے، یعنی تورات، اور بعض کے نزدیک اس علم سے مراد درباری رجسٹر اور سرکاری دفتر مراد ہے، یعنی آصف برقیہ کو ہدیہ کے دفتر کا امین ہونے کی وجہ سے یہ علم تھا کہ وہ تخت محل کے کس حصے میں محفوظ ہے۔ یہ بات البتہ ہو سکتی ہے کہ اللہ نے انہیں کرامت بخشی تھی، جس کے سبب انہوں نے جن کے مختصر مہلت کو بھی طویل جانا اور کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت حاصل کر سکتا ہوں۔ چنانچہ لمحہ برباد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے سامنے موجود پایا اور تمام اہل دربار حیرت زدہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کرسی پر پاؤں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تخت شاہی پر چڑھے تھے، اسی کے نیچے سے بلقیس صبا کا تخت نکل آیا، تو آپ نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا بے پرواہ رہتا ہوں۔ لمحہ بھر میں تخت کی یہاں موجودگی میں میرا یا آصف برقیہ کا کوئی کمال نہیں، یہ سب اس کی عطا ہے۔ بہرحال تخت پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کی حیت تھوڑی بہت تبدیل کر دی جائے، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، رنگ و روغن تبدیل کر دو، تاکہ جب وہ یہاں پہنچے تو دکھایا جائے کہ آیا وہ اپنی تخت پہچانتی ہے، اس بات سے آگاہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ تخت اسی کا ہے، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر اور راہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ بلقیس صبا دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئی۔ وہ اپنی طرف سے بڑی شان و شوکت اور فخر و ناز کے ساتھ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ، جس پر عہد و عنبر خوشبو تھی، بہت سا سونا، ہیرے جواہرات لے کر یروشلم آئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یقیناً یہ اس امر کے لیے حیران کن تھا کہ اس کے سامنے موجود تخت تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ اس کا اپنا تھا، یہاں کیسے آ گیا؟
کہاں یروشلم اور کہاں سبا کا علاقہ، اس کا محل، اس کے محافظ، اور کہاں کھڑے پہرے میں اس کا تخت۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ اس شدید پہرے کے باوجود درخت یا ہم یہاں بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دارالسلطنت میں اسے یہاں کون لا سکتا ہے؟ وہ ابھی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ بلقیس صبا واضح جواب دینے کی قدرت نہ رکھتی تھی، مبہم انداز میں بولی، گویا یہ وہی تخت ہے، یعنی نہ انکار نہ اقرار، محتاط جواب دے دیا۔ یوں گویا ہوئی ہم تو اس کرامت سے پہلے ہی آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے تھے، اور جو مشکل سوالات کے جوابات کے حصول کے لیے آئی تھی وہ بات اسے عطا کی گئی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیسا ہے؟ یہ ایسا سوال تھا، آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس نے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جس کا جواب میں تجھ سے دریافت کرنے کی جرت نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا سوال کیا تھا؟ سب ہی سوال فراموش کر چکے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ نبوت کے معجزے تو وہ دیکھ چکی ہے، اب اسے ظاہری سلطنت اور جاہ و جلال بھی دکھایا جائے۔ ملکہ بلقیس صبح کی آمد کی خبر سن کر اب جنوں کو ایک ایسے محل کی تعمیر کا حکم دے چکے تھے جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف و شفاف تھا، آنے والا شیشے کا امتیاز نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی ہی پانی ہے۔ حالانکہ اس کے اوپر شیشے کا فرشتہ، یعنی بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سنت سے غرض حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تھی کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ سنا تھا کہ اس کی پنڈلیاں بہت خراب تھیں، اس کے ٹخنے چوپایوں کے گھوڑوں جیسے تھے۔ اس کی تحقیق کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا۔ جب وہ یہاں آنے لگی تو پانی کے حوض کو دیکھ کر اپنی پانچے اٹھائے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا جو بات مجھ پر پہنچائی گئی ہے وہ غلط ہے، اس کی پنڈلیوں اور پیر بالکل انسانوں جیسے ہی ہیں، کوئی نئی بات یا بدصورتی نہیں ہے۔ چونکہ بے نکاح تھی، پنڈلیوں پر بال بڑے بڑے تھے، آپ نے اس طرح سے بلوا ڈالنے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے کہا اس کی برداشت مجھ سے نہ ہو سکے گی۔ آپ نے جنوں سے کہا کوئی اور چیز بناؤ جس سے یہ بال جاتے رہیں۔ یہ دعا سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہی تلاش کی گئی۔ ملکہ نے اس حکم کو، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو، اس کے ملازموں کو، وحش و تیور جن و انس کی اطاعت فرما برداری کو، آپ علیہ السلام کی حکمت اور نبوت کے کرشموں کو دیکھا اور اس کے ہوش ہی آتے رہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ شان و شوکت دیکھی تو اپنا محل، اپنی سلطنت ہچ نظر آنے لگی۔ اسے اپنا وہ محل جو نہایت ہی وسیع اور عریض اور فن تعمیر کا نادر نمونہ تھا نظر آنے لگا۔ اس محل کے مغربی مشرقی حصے میں 360 اور ہر طرح کے اس اندازے سے بنایا گیا تھا کہ ہر روز ایک طاق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب میں اس کے عین سامنے کی طاق سے غروب ہوتا، دوسرے دن اس سے اگلے طاق سے طلوع ہوتا اور مغربی سمت اگلے طاق میں غروب ہوتا۔ چڑھتے ڈوبتے سورج کی عبادت ان کا مذہب تھی۔ وہ اپنے محل کو دنیا کے عجائبات میں شمار کرتی رہی تھی، لیکن یہاں جو کچھ اس نے دیکھا تو کہنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں، تیری حکمت کے بارے میں اپنے ملک میں سنی تھی۔ میں نے ان پر بھی یقین نہ کیا تھا جب تک میں نے یہاں آ کر خود نہ دیکھ لیا، بلکہ مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا۔ تیری شان و عظمت اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے معلوم ہوئی ہے۔ ملکہ بلقیس صبح و ذہانت فتنات میں بے مثل تھی، وہ جان چکی تھی اس شان و شوکت کا اظہار صرف اس لیے نہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ اس معجزانہ قدرت کا اظہار اس امر کی جانب اشارہ ہے، اس ہستی کی طرف بلاوا ہے جو ہر چیز پر قادریوں اور اپنے شرک پر نادام ہوئی اور اقرار کیا، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے رب کی فرما بردار اور امتی ہوتی ہوں۔ واضح رہے اس دور میں عام رواج تھا، بادشاہ کا مذہب عوام کا مذہب ہوتا تھا، اس لیے ملکہ بلقیس صبا کے ایمان لانے کے ساتھ ہی اس کی پوری قوم بھی ایمان لے آئی۔ ملکہ بلقیس کے ایمان لانے کے واقعہ کے بعد تفصیل قرآن پاک میں موجود نہیں، مختلف روایات اور تفاسیر اسرائیلی روایات میں رقم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اسے اس کے ملک پر برقرار رکھا تھا۔
چنانچہ اس کا قیام یمن میں ہی تھا۔ وہاں اپنے ملکہ سبا کو 3 شاندار محل تعمیر کروا کر دیے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر ماہ 3 روز وہاں قیام فرماتے۔ اہل حبشہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔